السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کی طرف چلتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو چکی تو شمر لعین بدبخت نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دیں اور خیموں کے تمام مال اور اسباب کو غنیمت کے طور پر لوٹ لیں۔ المختصر اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور آئینہ قیامت میں حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ نظم اس کا یوں بیان کرتے ہیں کہ کس شقیقی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ شمر لعین بدبخت نے دیکھا تو جلتے ہوئے خیموں سے باری باری سب افراد باپردہ اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین باہر نکل رہی ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علالت کی وجہ سے ابھی خیمہ کے اندر ہی ہیں، تو اس نے تلوار سونت لی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، مگر ابن سعد نے کہا کہ یہ یتیم بھی ہے، بے وطن بھی ہے، اور پھر علیل بھی ہے، اس لیے اب جانے دو، اسے مت شہید کرو۔ اب گروہ اشقیاء بدبخت پیچھے ہٹ گیا اور شام ڈھلنے لگی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے، سادات کرام نے نماز ادا فرمائی ہے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا ایک عورت پانی کا پیالہ لیے ہوئے چھپتی چھپاتی چلی آ رہی ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں پہنچی ہے، سلام عرض کیا ہے، اور زارو قطار رونے والی اس عورت سے سیدہ زینب نے پوچھا ہے، اے آنے والی تم کون ہو اور کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت حر کی زوجہ ہوں اور یہ پانی کا پیالہ لے کر آئی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو دے دیں تاکہ 3 دن 3 راتوں کے پیاسے بچے پانی پی لیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ پانی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کہا، بیٹی سکینہ، یہ حضرت حر کی زوجہ پانی لائی ہے تاکہ پیاسے بچے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیں، تو تم یہ پانی پی لو۔ اب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا پیالہ اٹھایا ہے، اسے پکڑا ہے اور میدان کربل کی طرف چل پڑی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ عرض کیا، پھوپھی جان، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ پانی چھوٹے بچے پئیں گے، تو مجھ سے چھوٹے تو علی اصغر ہیں جو میدان کربلا میں سو رہے ہیں، میں انہیں پانی پلانے جا رہی ہوں۔ اب رات ڈھلتی گئی، سیدہ زینب بھائی جان کی لاش مبارک پر گئیں اور لاش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گئیں اور رو رو کر فرمانے لگیں، اے کاش آج کی رات قیامت تک طویل ہو جائے، نہ رات ختم ہو نہ میں اپنے ویر سے جدا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی جان کو مخاطب کر کے کہا، اے بھائی جان، میری شکایت کی نانا جان کے پاس نہ کر دینا، میں بھی کربلا کی مسافرہ ہوں۔ ابھی سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاش مقدسہ سے ہمشیرہ محو گفتگو تھی کہ اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا خیال آیا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹیوں کی حفاظت کرنا، اور خصوصاً سکینہ اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کا بھرپور خیال کرنا۔ آپ جلے ہوئے خیموں کی طرف آئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے اندر موجود نہ تھی، باہر بھی نظر نہ آئی، تو ہاتھ بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھائے گئے اور دعا کیا، میرے مولا سیدہ سکینہ کی حفاظت فرمانا، حتیٰ کہ آج اگر سکینہ کی موت کا وقت بھی آ چکا ہے تو اسے بھی مؤخر کر دینا تاکہ یتیم ہمشیرہ اپنے یتیم بہن سے تو ملاقات کر لے۔ سیدہ خیمہ سے باہر حضرت سیدہ سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے دوبارہ لاشوں کے قریب آئی ہیں تو دیکھا سیدہ سکینہ اپنے باپ امام حسین کے قدموں میں سو رہی ہیں، اٹھا کر سینے سے لگایا ہے اور خیموں کی طرف چلنے کو کہا ہے، تو سیدہ سکینہ نے عرض کیا، پھوپھی جان، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بابا جان کے سینے پر لیٹ کر نیند آتی ہے۔ فرمایا، پھر بیٹی تو قدموں میں کیوں سو رہی تھی، سینے پر کیوں نہیں سوئی تھی؟ سیدہ سکینہ نے رو کر کہا، پھوپھی جان، میں سینے پر سر رکھنے گئی تھی تو سینہ تیروں سے بھرا پڑا ہے، تیر ہی تیر سینے میں موجود ہے، میں کہاں سر رکھتی، میں نے قدموں پر سر رکھ دیا ہے تو مجھے نیند آ گئی ہے، اور اب آپ مجھے یہیں رہنے دیں تاکہ میں اپنے بابا جان سے پوچھ لوں کہ وہ مجھے کربلا کے میدان میں تنہا کیوں چھوڑ گئے ہیں۔ اے بابا جان، ان بے گور و کفن لاشوں کو کون دفن کرے گا؟ عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کو دوائی کون لا کر دے گا؟
ہم سب کو مدینہ منورہ کون پہنچائے گا؟ اور جب صغرا نے مجھ سے باپ بھائیوں کے متعلق پوچھا تو میں کیا بتاؤں گی؟ بابا جان کچھ تو بتائیے، میں قدم نہ چھوڑوں گی جب تک آپ مجھے جواب نہ دیں گے۔ کٹے ہوئے گلوئے ناز سے آواز آئی، بیٹی اور صغرا، تم سب اللہ کے حوالے ہو، صبر کرنا اور خاموشی سے تمام تر تکالیف کو برداشت کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اب رات کا پچھلا پہر آیا ہے، تہجد کا وقت ہوا ہے۔ سیدہ زینب کل رات کی طرح آج بھی شمشیر حیدری ہاتھ میں لے کر اماں جان کی چادر سر پر اوڑھ کر لاشوں کے ارد گرد پہرا دے رہی ہے۔ کل خیموں کا پہرا تھا، آج خیموں کے شہیدوں کا پہرا ہے۔ سیدہ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے اور چند گھوڑ سوار لاشوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے کوفیو آگے مت آنا، اے آنے والے آگے مت آنا۔ اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آرام فرما ہیں، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے شہزادے ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں، کہیں یہ آیت تطہیر کے وارث تیرے گھوڑوں کے سموں سے روندے نہ جائیں۔ مگر آنے والا اور قریب آیا اور کہا کہ میں تو حسین کا باپ ہوں، میں علی المرتضیٰ ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بات کو سنا ہے، سیدہ مچل گئیں اور حضرت شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر آپ غائب ہو گئے۔